یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے اس حدیث کے اندر مجھے لفظ صحابہ دکھا دو. حدیث کے اندر جس طرح تم نے مجھے کہا نا، میں نے تو تم کو دکھا دیا آل بیت، جھگڑا آل بیت کیا. یہ کہہ رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھگڑا شروع کیا، حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ. یہ جھگڑا شروع کرنا ہے، اس سے آل بیت جھگڑا شروع کریں گے. قصور ان کا تھا، جھگڑا آل بیت نے شروع کیا. حضرت عمر پر ملامت نہ پھینکو. حضرت عمر نے ایک جملہ فرمایا حسبنا کتاب اللہ، تمہارے پاس قرآن ہے. اختلف اہل البیت، اہل بیت نے جھگڑا شروع کر دیا. بار بار کہتا ہے صحابہ. صحابہ کا لفظ کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. اچھا، یہ کہتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی، مجھے چھوڑ دو، اس میں عمدۃ القاری کا اس نے حوالہ دیا. عمدۃ القاری روایت نہیں ہے، مجھے روایت کے اندر دکھاؤ. روایت کے لفظ ہیں دعوت. دعوت چھوڑنے کو نہیں کہتے، دعوت بلانے کو کہتے ہیں. اور جو بلا رہے تھے وہ لوگ تھے جو لکھوانے کے قائل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا. مجھے تشریح کی کتابیں نہ دکھائیں، روایت دکھاؤ، کیونکہ تمہارا فتویٰ کفر کا ہے. کفر تشریح پر نہیں ہو سکتا. الفاظ دکھاؤ، کسی کی تعبیر نہ دکھاؤ، الفاظ دکھاؤ. تجھے پتہ ہے کہ میں نے تجھے پکڑ لیا ہے. اچھا، پھر کہتا ہے کہ تکرار، وحی کا تکرار ہوتا ہے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. اگر وحی کا تکرار ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے تھے وہ تو لکھی گئی تھی. اگر لکھی گئی تھی تو کہاں لکھی گئی؟ قرآن میں. اس وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا کتاب اللہ کافی ہے. اس نے کہا نا، طارق بھائی آپ نے سنا تھا، اس نے کہا کہ وحی کا تکرار ہوتا ہے. وحی کا تکرار ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر وحی کا تکرار ہوا ہو، اس کا مطلب یہ ہوا ہوگا کہ وہ وحی کہاں ہے؟ وہ قرآن میں ہے نا. تو جب حضرت عمر نے فرمایا ہو کہ حسبنا کتاب اللہ، تو حضرت عمر نے کوئی غلط بات تو نہیں فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ بس وہ کتاب کے اندر ہے. اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بس حضرت عمر کی اندھی دشمنی میں بس پڑا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنتی شخص کو میں کافر قرار دوں. کبھی نہیں. انشاءاللہ جب تک میں حیات ہوں، انشاءاللہ تیرا میں راستہ روکوں گا. میں تجھے دکھاؤں گا. ابھی تو آج تو ایک چائے کا ڈرم پی لیا، اگلی نشست میں انشاءاللہ تو 2 ڈرم پیے گا. اچھا، آپ کو کوئی چائے نہیں دے رہا؟ میں چائے نہیں پیتا ہوں. سوڈا پی لو. چلا پی لوں گا، انشاءاللہ پی لوں گا. اب تھوڑا سا بیچ دینا کیلیفورنیا سے، اب کیلیفورنیا سے تھوڑا سا بیچ دینا. چلیں، آپ کو خیرات بھیج دیں گے، صدقات. اچھا، اس نے کہا کہ مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں لکھی، کیونکہ حضرت عمر ٹھکرا رہے تھے، حضرت عمر نہیں چاہ رہے تھے. جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں پہنچائی، اس کے پہلے الفاظ کے مطابق حضرت عمر مخاطب تھا. حضرت عمر اور حضرت عمر کی جماعت کو وہ تحریر دینا ضروری تھا، اور وہ وحی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی مخالفت کی. اب یہ قرآن کی آیت سنو. وَإِنْ أَعْرَضُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ کے مخاطبین اعراض کریں، اگر وہ سننا نہ چاہیں، مَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو آپ ان پر محافظ نہیں ہیں. إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ پر صرف پہنچانا ہے. تو یہ بہانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو سکتا کہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے، وہ یہ نہیں. حضرت عمر نے گستاخی کی، یہ وہ. حضرت عمر اتنے طاقتور تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے روک دیا. حضرت اتنے طاقتور تھے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیج رہے ہیں، وہ ابو جہل کبھی نہ کر سکا، ابو لہب کبھی نہ کر سکا. عمر کو حضرت عمر اللہ کی بات روکیں گے؟ ابو جہل کبھی نہ روک سکا، ابو لہب کبھی نہ روک سکا، اور حضرت عمر کیسے روکیں گے؟ ٹھیک ہے، حضرت عمر کی وجہ سے حضور رکیں گے کیوں؟ استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بزدل ظاہر کر رہے ہو کہ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں ہمیں کتاب اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ نہیں، چونکہ آپ نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، میں ابھی نہیں دے رہا ہوں. نہیں. دوسری قرآن کی آیت سنو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے نبی اگر یہ لوگ آپ سے پھر جائیں، آپ کا کام ہے واضح طور پر ان کو بات پہنچانا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں پہنچائی؟ اس نے خود اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر نے وحی پہنچانے سے ان کو روک دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے اللہ کا پیغام روک دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام آگے کرنے میں کوتاہی کی، وحی نہیں پہنچی. اس کے اپنے الفاظ ہیں.
اب سنو، اس نے کہا نا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ کس کا دین ہے؟ میں دکھاتا ہوں یہ کس کا دین ہے. یہ ہے تفسیر صافی. دیکھ آگے دیکھ، تفسیر صافی المقدمۃ الاولی، حدیث نقل کرتے ہیں وروا العیاشی باسنادہ، سند پر پھر فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوں کہ اتانی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، فقال یا محمد، انہوں نے فرمایا ستکون فی امتک فتنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت میں ایک فتنہ ہونے والا ہے، ایک فتنہ ہونے والا. قلت فما المخرج منها، یا رسول اللہ اس فتنے سے ہم کیسے نکلیں گے، اس سے ایگزٹ کیا ہوگا؟ فقال کتاب اللہ، انہوں نے فرمایا کتاب اللہ، فیہ بیان ما قبلکم من خبر، فیہ اس کے اندر ما قبل والی چیزیں کا بیان ہے، وخبر ما بعدکم بعد والی چیزوں کے خبر ہے، وحکم ما بینکم اور تمہارے درمیان جو حکم ہے اس کے اندر ہے، وہو الفصل اور وہ تفصیل بیان، لیس بالہزل کوئی مذاق نہیں ہے، من ولیہ من جبار جو جبار اس کو یہ کرے گا، فعمل بغیرہ قسمہ اللہ اور اس کے علاوہ پر عمل کرے گا، کتاب اللہ کے علاوہ پر عمل کرے گا، اللہ اس کو تباہ کریں گے. اب آخری بات سننا غور سے، ومن التسم الہدا اور جو آدمی ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے، فی غیرہ اس کے علاوہ میں، اضلہ اللہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. حضرت اس حدیث کے اندر قرآن کے علاوہ ہدایت کی نفی کر دی ہر چیز سے. حضرت عمر نے ایسا کیا ہی نہیں، حضرت عمر نے ایسا کیا ہی نہیں. انہوں نے کہا وَمَنِ الْقَسَمَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، جو قرآن کے علاوہ کے اندر ہدایت التماس ڈھونڈے تلاش کرے تو کیا اضلہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے، اللہ اس کو تفسیر عیاشی اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے، یعنی انکار حدیث کر دیا. ایک منٹ، اچھا 1 سیکنڈ. یہ ہے بحار الانوار، یہ ہے بحار الانوار، 110 جلدیں ہیں، 92 جلد 92، ٹھیک ہے. اچھا صفحہ ہے 117. حدیث سنیں، ٹھیک ہے، حدیث سنیں. قال قلت للرضا، میں نے امام رضا سے عرض کی، ما تقول فی القرآن، قرآن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فقال، امام معصوم نے فرمایا کلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے، لا تتجاوزوہ، اس سے آگے مت بڑھنا، اس سے آگے مت، ولا تطلب الہدى اور ہدایت تلاش نہ کرنا، فی غیرہ اس کے علاوہ میں، فتضلوا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کے علاوہ ہر چیز سے ہدایت کی نفی کر دی. یہ کس کا مذہب ہے؟ میں تجھے دکھاتا ہوں ایک مرتبہ، ایک منٹ. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کو حرام کیا. میں نے وہ کتاب دکھائی، مجھے موقع نہیں ملا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کو حرام فرمایا. تو فقال، انہوں نے کہا، نہا رسول اللہ، ان کے امام معصوم جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اصول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا یہ خیبر کے اندر پالتو گدوں کے گوشت کھانے سے. وَإِنَّمَا نَهَا عَنْ أَكْلِهَا، ان کے کھانے سے صرف روکا، لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةً لِلنَّاسِ، اس لیے کہ وہ سواریاں تھی لوگوں کے لیے. دیکھو کیسے نفی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ حضور کا قول، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، حرام کیا ہے؟ صرف جو قرآن کے اندر ہے. کیا حضور حرام نہیں کر سکتے کسی چیز کو؟ کیا حضور حرام نہیں کر سکتے کسی چیز کو؟ حسبنا کتاب اللہ کس کا مذہب ہے؟ میں نے دکھا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ہم نے ابھی آپ کو حدیث دکھائی ہے بڑی تفصیل سے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو رد کرنا شروع کیا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو دکھائی. عمدۃ القاری میں شیخ صاحب نے حدیث کو دیکھا اور حدیث کے یہ الفاظ کہ صحابہ نے فذهبوا يردون، صحابہ نے شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رد کرنا شروع ہو گئے بھائی ان کی بات کو. تو ان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال الذي انا فيه خير مما تدعوني اليه، جس بات میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف وہ چلے گئے بھائی، وہ چلے گئے جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے. اور پھر میں نے عینی کا قول دکھایا، کبیر شارح ہے بخاریہ، اور ابن حجر عسقلانی دونوں کا، کہ کہتے ہیں کہ مما تدعونی الیہ یعنی مما تدعونی الی ترک الکتاب. ان کا یہ قول کہ ترک کی طرف دعوت نہیں دیا جا سکتا، یہ نہایتی جہالت. ترک کی طرف کیوں نہیں دعوت دیا جا سکتا؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ترک
ترک گناہ ٹھیک ہے نا. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے ترک کتابت, اور نص الفاظ ہیں بخاری اور اس کے ابن حجر کے اور عینی کے کہ ترک کتابت کی طرف دعوت دے رہے تھے, اور کلام واضح ہے. اس کا بالکل انہوں نے جواب نہیں دیا کہ صحابہ نے شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رد کرنا, اور ان کا لیڈر کون تھا اس گروہ صحابہ کے گروہ کا, مخالف صحابہ کا, عمر بن الخطاب. پھر عمر بن الخطاب, میں نے بہت ساری احادیث دکھا دی ان کے مختلف کتب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے کہا کہ حج لکھنی چاہیے, کتابت لکھنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. عمر نے ان کو گالی دیا کہ تم صواحب یوسف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو, یہ آپ سے بہتر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موقف کی تائید کیا, اور اس نے بالکل جواب نہیں دی بھائی, بالکل جواب نہیں دی کہ آپ جو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو گالی دیتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. بالکل اس سے چلے گئے بھائی, ایسے کسک گئے, کوئی جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ لفظ صحابہ یہاں پہ دکھاؤ بھائی. وہ فی البیت رجال, بخاری کی جو روایت ہے کہ نبی, مجھے تعجب ہے, مجھے دیکھیں بےہودہ باتوں میں میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اس شخص نے, یہ شخص مجھے کہتا ہے صحابہ کا لفظ دکھاؤ, تو رجال جو وہاں پہ تھے وہ صحابت ہے یا ایسے ہی نائی وہاں پہ گئے تھے, وہ پنجاب سے کوئی نائی گئے تھے. یہ 4432 وہ فی البیت رجال, یہ رجال سب صحابت ہے, لفظ مجھے دکھاؤ. اور گھر میں یہی لوگ تھے, انہوں نے مخالفت کیا, ٹھیک ہے نا. ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر وحی میں موجود ہے, ان کا یہ جملہ بڑا عجیب ہے, جہالت کا سمندر آ گیا بھائی. کہتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی جانب سے وحی آئی تھی کہ آپ یہ وصیت لکھا دیں. اگر وحی موجود ہے تو عمر نے کہا تھا کہ قرآن میں ہے, قرآن کافی ہے, تو قرآن میں ان کی وصیت ہوگی. تو اس شخص کو اتنا نہیں پتا کہ وحی کی 2 اقسام ہوتے ہیں. ایک وہ قرآن ہے, ہر وحی قرآن نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نطق ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے, اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, لیکن وہ قرآن, سنت, حدیث یا اللہ کی جانب سے ہے, لیکن اس کو یہ وحی ہے, قرآن نہیں ہے. تو آپ کو اتنا نہیں معلوم بھائی, آپ سمجھتے ہیں کہ ہر وحی قرآن ہوتا ہے. اتنی جہالت. ان کا یہ کہنا بھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی مخالفت کی ہے کیونکہ ان کے پہ واجب تھا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بلاغ واضح واجب ہے. تو عمر نے جو ان کو روکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں لکھایا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار ہو گئے. اور بھائی صاحب, ہم نے کہا لکھایا ہے, دوسری مجلس میں لکھایا نا, جو اس مجلس میں صحابہ نے شور مچایا ہے, کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے, وہ نکل گئے, تو بعد میں لکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ موقف یہی تو ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گناہ گار ہو گئے, کیسے گناہ گار ہو گئے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, ہم نے آپ کو متن دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس پروگرام میں, اس مجلس میں لکھنے سے کیوں منصرف ہو گئے. ان کے اپنی کتابوں میں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گالیوں کی بوچھار کر دی. ان کا لیڈر کون ہے, عمر بن الخطاب. یہ حدیث نمبر 3053 میں نے دکھا دیا کہ صحابہ قالوا حجر, صحابہ نے کیا کہ یہ تو بکواس کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے مقابلے میں کہا دعونی, ان کے جو یہ لوگ کہنے تھے ان کو ان سے کہہ دیا کہ دعونی فالذی انا خیر فیہ مما. فتح الباری میں نے دکھا دیا میرے محترم ناظرین, جزء 8 فتح الباری میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بعض نسخوں میں حجرہ اعاد حجرہ مرتين, کہ صحابہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بکواس کر رہا, بار بار کہہ رہے تھے کہ بکواس کر رہا. اچھا, اور یہ کہنے والا ان کا لیڈر کون ہے, عمر بن الخطاب ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ صحیح مسلم ہے. کس کی کتاب ہے, ان لوگوں کی کتاب ہے صحیح مسلم. ملاحظہ کریں حدیث نمبر 4124, ابن عباس کہہ رہے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعرات کا دن اور جمعرات کا دن کا مصیبت کتنا عظیم ہے. ثم جعل تسيل الدموع حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ, اور ان کے چہرے پہ ان کے آنسو جاری ہو گئے. یہ کہتے ہیں یہ اہل بیت نے بدتمیزی کی ہے اس لیے وہ رو رہے ہیں. اہل بیت نے بدتمیزی کیا یا صحابہ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ, میں وصیت لکھ دوں. قالوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجرہ. اور شیخ صاحب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان بے شک صحابہ نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بکرا. اور جو شخص ہذیان میں وصیت لکھا جاتا ہے, ان کے بیوی کو گالی دیا جاتا ہے, ان کو گالی دیا جاتا ہے, وہاں پہ شور کا عالم ہے. اچھا, شور اور شرابہ کر رہے ہیں صحابہ, تو شور اور شہابہ کے حالت میں وہاں اگلے حدیث میں ملاحظہ کریں, ان الرضیہ کل الرضیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبین ان یکتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم. لغتهم یعنی بلند آواز, صحابہ بلند آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چیخ رہے تھے. جعلوا يردون الیہ, یردون علیہ, بکواس کر رہا ہے. لیڈر کون ہے ان کا, عمر بن الخطاب. اس شور شرابے کی حالت میں وہ کیسے وصیت لکھ سکتے ہیں, مجھے سمجھا دیں. اور آپ وصیت لکھ سکتے ہیں اس حالت میں جب کوئی شخص آپ کو گالی دے رہا ہے سامنے سے, پہلے خاموش ہو جائیں گے تو وصیت لکھا جائے گا. پھر انہوں نے جب کہہ دیا کہ یہ ہذیان, صحابہ نے فتوا دیا. یہ مطالعہ کر رہے ہو یا میری بات سن رہے ہو بھائی؟ پلیز میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میں مطالعہ نہ کرو. پھر میری بات سن لو, میری باتوں کو نوٹ کرو, جواب دے دو. سوال یہی ہے آپ سے, جب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکواس کر رہے ہیں, نستجیر باللہ, صحابہ مسلمان کیسے رہے, عمر کیسا مسلمان رہا,
عمر انہی کا لیڈر ہے نا, انہی گروہ کا لیڈر ہے جو کہہ رہا ہے کہ بکواس کر رہا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گالی دے رہا ہے وہ کیسے مسلمان ہے شیخ صاحب؟ یہ تو آپ کی کتابوں میں. اور پھر جب ایسے حالت میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بکواس کر رہا ہے تو ان کے وصیت کو بھی یہی کہہ دیتے ہیں نا, لکھا بھی دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں یہ بکواس ہے, کیونکہ انہوں نے کہہ دی کہ وہ پاگل ہو جائے گا, وہ بکواس کر رہا ہے, غلط ہو جائے. اور میں ایک اور جملہ آپ کو کہہ دوں, اللہ تعالیٰ نے, شیخ صاحب یہ اس سوال کا جواب دے دو, اللہ اس سوال یہ بڑا اہم ہے آپ کے لیے. اللہ نے شیطان سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو, آدم نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, میری طرف دیکھو. اس نے آدم کی بیوی کو گالی نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وصیت لکھانا چاہتا ہوں. عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اور اس کے ازواج کو گالی بھی دی ہے. اوئے یہ کہ اس نے صرف سجدہ نہیں کیا کافر ہو گیا. عمر نے نبی کو بھی گالی دی ہے, نبی کے ازواج کو بھی گالی دی, سب میں نے آپ کے اپنے کتابوں سے ثابت کر دیا. تو یہ کیسے مسلمان رہ گیا؟ اور کس کا کفر زیادہ بڑا ہے؟ کفر کس کا زیادہ بڑا ہے یہ مجھے دکھا دینا, قیاس کر دینا ان دونوں میں. بھائی آپ سے سوال ہے, اس سوال کو نہیں بھولنا آپ نے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ شیخ صاحب پھنس گیا بھائی, شیخ صاحب جواب نہیں دے سکے. یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 2. یہ حدیث ملاحظہ فرمائے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کیا, ان نبی اللہ یحجر, نبی اللہ ہذیان بک رہے ہیں, نستجیر باللہ, نبی اللہ ہذیان. یہ مسلمان ہے بھائی, وہ بھائی صحابہ مسلمان ہے بھائی جو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں. شیخ صاحب جواب نہیں دے گا, شیخ صاحب ادھر ادھر مارے گا, جھوٹی روایتیں بنا دے گا. جیسے اس نے کہا عبداللہ ابن عباس نے بیعت کیا, جیسے اس نے کہا امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا وہاں پر کہ انہوں نے بھی امام حسین نے بھی مخالفت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کرتا. اس کی کوئی حدیث کبھی نہیں دکھا سکا. جو صحیح حدیث ہے ان کو نظر انداز کرتا ہے, قرآن کی آیات کو نظر انداز, اس کا جواب نہیں اس کے پاس. اگلے حدیث میں ملاحظہ کریں, انما یحجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صفحہ نمبر ہے 243 میں, کہ بے شک صحابہ نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, افسوس افسوس افسوس. تو شیعوں کا یہ قول کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مرتد تھے, اور جو بخاری میں موجود ہے فَإِنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ عَقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ. یہ تو بخاری کے اور مسلم دونوں کے ہیں. قیامت کے دن کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی, یہ آپ کے وفات ہی کے دن ہی سے یہ کیا ہے, مرتد ہیں. تو یہ ثابت ہو گیا نا. اچھا شیخ صاحب, یہ مسند احمد ابن حنبل ہے جلد نمبر 5, ملاحظہ کریں یہاں پر. ابن عباس سے روایت ہے بشرط شیخین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجر, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں, نستجیر باللہ نستجیر باللہ. اچھا میرے محترم ناظرین, تو یہ وصیت نہ لکھنے کی وجہ ثابت ہو گئی بھی, نہ لکھانے اس مجلس میں. کیوں نہ لکھائی؟ صحابہ نے گالی دینا نبی کے ازواج کو, خود نبی کو گالی دے رہے ہیں, اور وہ کھڑے ہو گئے کہ فذهبوا يردون علیہ, بار بار اس پہ رد کر رہے ہیں, تو کیسے وہ لکھا سکتے ہیں؟ ٹائم ختم ہے, ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم.